یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، جس دن بھیدوں کو یعنی رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا اور اس کے بچانے کے لیے نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ سورۃ الطارق کی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، اپنی سطوت، اپنا اقتدار، اپنا غلبہ، اپنی ساورینٹی بیان کی ہے کہ وہ ذات ہے کہ جس پر کوئی بھید چھپا ہوا نہیں۔ اور اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ معاملات کچھ کے کچھ ہوں، بعض دفعہ حقائق کچھ ہوتے ہیں، ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن قیامت والے دن جو راز ہیں، جو خفیہ چیزیں ہیں، وہ ساری ظاہر ہو جائیں گی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ باقی اس امت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو خیالات ہمارے دماغوں پر، دلوں پر آتے ہیں، اگر ان پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہو، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت کی وسعت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وہ جو کچھ ان میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ نکلتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں مرضی چلے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہی مضمون سورہ قاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، یقیناً ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا ہے، اور جو اس کے دل و دماغ پہ وسوسے چلتے ہیں نا ہمیں ان کا پتہ ہے۔ یہ ایک طرح کا تھریڈ بھی ہے۔ اگر اس کے کانٹیکس کو دیکھا جائے نا، اس آیت کے سیاق و سباق کو، تو پچھلے ہی جو بیان ہے نا سورہ قاف میں، وہ منکرین آخرت کا ہے کہ جو ان کے دماغ میں آخرت کے حوالے سے، اللہ کی قدرت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ تو یہاں بھی یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر، لفظی طور پہ جو بلا ہے نا، بلا کا معنی ہوتا ہے آزمانا، تو یہاں ظاہر یعنی کھنگال کے، چھان بین کر کے، تہ میں جا کے جو راز ہے نا چھپے ہوئے وہ ظاہر کر دیے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، کوئی قوت نہیں جو ایسے انسان کو بچا لے جو اللہ کا باغی ہے، نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ سورہ انفطار میں یہی مضمون ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن وہ ہے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، مکمل اقتدار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ بقرہ میں 2 مقامات پر آتا ہے، الفاظ کا تھوڑا سا تغیر ہے، تبدیلی ہے، وہاں پر بھی یہی مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کے کوئی کام نہیں آئے گی، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کسی کی سفارش قبول ہو جائے گی، قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ ہی کسی کو کسی کے بدلے میں پکڑا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ کسی کی مدد ہوگی۔ ہاں جس کی اللہ مدد کریں گے یا جس کی سفارش کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور اس کے حق میں سفارش قبول ہوگی، بس یہ ہے۔ اور حالت تو یہ ہوگی یہاں پر دنیا میں تو ہم اپنے خونی رشتے، اپنی برادری، اس کی بڑی سائڈز لیتے ہیں، اور جس معاشرے میں ہم یہاں رہتے ہیں برِ صغیر میں، یہاں ان چیزوں سے بندہ بالا نہیں ہوتا، برادریزم یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، حقائق ہے نا، یہ سیاست دیکھ لیں، دوسرے معاملات دیکھ لیں،
یہاں پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگرچہ قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا گیا، لیکن میرا خیال ہے سب سے زیادہ برادریوں کے بارے میں الٹے سیدھے نام خصوصیت ادھر چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لیکن قیامت کا دن جب ہوگا تو پھر اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی، وہ بھائی جس کے لیے جھوٹی قسمیں، جس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے دنیا میں تیار ہے، اور آج اس کو دیکھ کے بھاگے گا۔ وہ امی ہی و ابی، اپنی والدہ، اپنے باپ، وہ صاحبتی ہی واقعی، اپنی بیوی اور اپنے بھائی، ان سب کو دیکھ کے بھاگے گا کہ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ تو وہاں پر عالم یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرماتے ہیں فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو ان کو بچا لے، اللہ کی رحمت ہی ہے جس نے بچانا ہے۔ تو لہٰذا ساری امیدیں، سارے توقعات اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرے، اس کو ناراض کر کے مخلوقات کی رضا اور خوشنودیاں حاصل نہ کرے، بلکہ سب سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہونی چاہیے۔ اس میں اپنے نفس کو مارے، اپنے جو ہے نا مفادات کو قربان کرے، اپنی رشتہ داریاں جو ہیں ان کو بھی ایسے سانچے میں ڈالے تاکہ وہ راضی رہے، وہ ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ راضی ہے تو پھر بندے کے معاملات دنیا میں بھی درست ہیں، آخرت میں بھی درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہر مرحلے اور ہر موقع پر حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔